اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ المائدہ کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 33 اور 34 پھر سے شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا وتقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم فاعلموا ان اللہ غفور رحیم۔ بے شک ان لوگوں کی سزا یہی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین کے اندر فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں مصلوب کیا جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیا جائے یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیا جائے۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ تو جان لو کہ اللہ تعالی بخشنے والا مہربان ہے۔ ناظرین، ان آیات کے سلسلہ میں گزشتہ نشست میں نے آپ کی خدمت میں چند معلومات پیش کی۔ میں نے عرض کیا کہ حرب کے لغوی معنی کیا ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے جنگ کا کیا مطلب ہے، اور پھر میں نے عرض کیا کہ فساد فی الارض کسے کہتے ہیں۔ اور آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز شرعی سزاؤں کی اقسام کیا ہیں اور اس آیت میں مذکور جرائم کی سزا کیا کیا ہے، پھر زمین سے نکال دینے سے کیا مراد ہے، فساد کی دوسری صورتوں میں کیا حکم ہے۔ ان باتوں کے بارے میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا۔ ناظرین، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ شرعی سزاؤں کی 3 اقسام ہیں: حدود، قصاص اور تعزیرات۔ جن جرائم سے کسی دوسرے انسان کو تکلیف یا نقصان پہنچتا ہے، اس میں مخلوق پر بھی ظلم ہوتا ہے اور خالق کی بھی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس لیے ہر ایسے جرم میں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں شامل ہوتے ہیں اور انسان دونوں کا مجرم بنتا ہے۔ لیکن بعض جرائم میں حقوق العباد کی حیثیت کو زیادہ اہمیت حاصل ہے اور بعض میں حقوق اللہ کی حیثیت زیادہ نمایاں ہے، اور احکام میں مدار کار اسی غالب حیثیت کو رکھا گیا ہے۔ پھر شریعت اسلام نے خاص جرائم کے علاوہ باقی جرائم کی سزاؤں کے لیے کوئی پیمانہ متعین نہیں کیا، بلکہ قاضی کے اختیار میں دیا ہے کہ ہر زمانہ اور ہر مکان اور ہر ماحول کے لحاظ سے جیسی اور جتنی سزا انسداد جرم کے لیے ضروری سمجھے وہ جاری کر دے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ہر جگہ اور ہر زمانے کی اسلامی حکومت شرعی قواعد کا لحاظ کرتے ہوئے قاضیوں کے اختیارات پر کوئی پابندی لگا دے اور جرائم کی سزاؤں کا کوئی پیمانہ دے کر اس کا پابند کر دے، جیسا کہ قرون متاخرہ میں ایسا ہوتا رہا ہے۔ اور
اس وقت تمام ممالک میں تقریباً یہی صورت رائج ہے۔ ناظرین، جن جرائم کی کوئی سزا قرآن و سنت نے متعین نہیں کی بلکہ حکام کی ثوابدید پر رکھا ہے، ان سزاؤں کو شرعی اصطلاح میں تعزیرات کہا جاتا ہے، اور جن جرائم کی سزائیں قرآن و سنت نے متعین کر دی ہیں وہ دو قسم پر ہیں۔ ایک وہ جن کو حقوق اللہ کو غالب قرار دیا گیا ہے، ان کی سزا کو حد کہتے ہیں، جس کی جمع حدود کہلاتی ہے۔ دوسرے وہ جن میں حقوق العباد کو از روئے شرع غالب مانا جاتا ہے، اس کی سزا کو قصاص کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے حدود و قصاص کا بیان پوری تفصیل و تشریح کے ساتھ خود کر دیا ہے۔ باقی تعزیری جرائم کی تفصیلات کو بیان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور احکام وقت کی ثوابدید پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، یہ کہ انہیں قتل کر دیا جائے یا انہیں مصلوب کیا جائے یا ان کے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں، یعنی ان کو قتل کیا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں یا ان کو زمین سے نکال دیا جائے۔ ناظرین، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھتے ہیں کہ ان میں سے پہلی 3 سزاؤں میں مبالغہ کا لفظ باب تفعیل سے استعمال فرمایا، جو تکرار فعل اور شدت پر دلالت کرتا ہے۔ اس میں صیغہ جمع استعمال کر کے اس طرح بھی اشارہ فرما دیا کہ ان کا قتل یا سولی چڑھانا یا ہاتھ پاؤں کا کاٹنا عام سزاؤں کی طرح نہیں کہ جس فرد پر جرم ثابت ہو صرف اسی فرد پر سزا جاری کی جائے، بلکہ یہ جرم جماعت میں سے ایک فرد سے بھی صادر ہو گیا تو پوری جماعت کو قتل یا سولی یا ہاتھ پاؤں کاٹنے کی سزا دی جائے گی۔ نیز اس طرف بھی اشارہ کر دیا گیا ہے کہ یہ قتل و سلب وغیرہ قصاص کے طور پر نہیں کہ اولیاء مقتول کے معاف کر دینے سے معاف ہو جائے، بلکہ یہ حد شرعی بحیثیت حقوق اللہ کے نافذ کی گئی ہے۔ جن لوگوں کو نقصان پہنچا ہے وہ معاف بھی کر دیں تو شرعاً سزا معاف نہیں ہوگی۔ ناظرین، مولانا محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر پھر لکھتے ہیں کہ راہزنی کی یہ 4 سزائیں حرف او کے ساتھ ذکر کی گئی ہیں، جو چند چیزوں میں اختیار دینے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے اور تقسیم کار کے لیے بھی۔ اسی لیے فقہائے امت صحابہ و تابعین کی ایک جماعت حرف او کو تخیر کے لیے قرار دے کر اس طرف گئی ہے کہ ان 4 سزاؤں میں امام و امیر کو شرعاً اختیار دیا گیا ہے کہ ڈاکوؤں کی قوت و شوکت کی شدت و خفت پر نظر کر کے ان کے حسب حال یہ 4 سزائیں یا ان میں سے کوئی ایک جاری کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بردہ اسلمی سے صلح کا معاہدہ کیا تھا، مگر اس نے عہد شکنی کی اور کچھ لوگ مدینہ طیبہ آ رہے تھے، ان پر ڈاکہ ڈالا۔ اس واقعہ میں حضرت جبریل امین علیہ السلام یہ حکم سزا لے کر نازل ہوئے کہ جس نے کسی شخص کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا اس کو سولی چڑھایا جائے، اور جس نے صرف قتل کیا مال نہیں لوٹا اسے صرف قتل کیا جائے، اور جس نے کوئی قتل نہیں کیا اور صرف مال لوٹا ہے اس کے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں۔
اور جو ان میں سے مسلمان ہو جائے اس کا جرم معاف کر دیا جائے، اور جس نے قتل و غارت گری جیسا کچھ نہیں کیا، صرف لوگوں کو ڈرایا جس سے امن عامہ مختل ہوا، تو اس کو جلا وطن کر دیا جائے۔ اگر ان لوگوں نے دارالاسلام کے کسی مسلم یا غیر مسلم شہری کو قتل کیا مگر مال نہیں لوٹا تو اس کی سزا ان یقتلوا، یعنی ان سب کو قتل کر دیا جائے، اگرچہ فعل قتل بلا واسطہ صرف بعض افراد سے صادر ہوا ہو، اور اگر کسی کو قتل بھی کیا اور مال بھی لوٹا تو ان کی سزا یصلبوا ہے، یعنی ان کو سولی پر چڑھا دیا جائے، جس کی صورت یہ ہے کہ ان کو زندہ سولی پر لٹکایا جائے، پھر نیزہ وغیرہ سے پیٹ چاک کیا جائے، اور اگر ان لوگوں نے صرف مال لوٹا ہے، کسی کو قتل نہیں کیا، تو ان کی سزا تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یہ ہے، یعنی ان کے داہنے ہاتھ کلائی پر سے اور بائیں پاؤں ٹخنوں پر سے کاٹ دیا جائے۔ اور اس میں بھی یہ مال لوٹنے کا عمل بلا واسطہ اگرچہ بعض سے صادر ہوا ہو مگر سزا سب کے لیے یہی ہوگی، کیونکہ کرنے والوں نے جو کچھ کیا اپنے ساتھیوں کے تعاون اور امداد کے بھروسہ پر کیا، اس لیے سب شریک جرم ہیں، اور اگر ابھی تک قتل و غارت گری جیسا کوئی جرم ان سے سرزد نہیں ہوا تھا کہ پہلے ہی گرفتار کر لیے گئے تو ان کی سزا ينفوا من الارض ہے، یعنی ان کو زمین سے نکال دیا جائے، جس کو دیس بدر بھی کہتے ہیں۔ ناظرین، زمین سے نکال دینے کا مفہوم ایک جماعت فقہا کے نزدیک یہ ہے کہ ان کو دارالاسلام سے نکال دیا جائے، اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جس مقام پر ڈاکہ ڈالا ہے وہاں سے نکال دیا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کے معاملات پر فیصلہ فرمایا کہ اگر مجرم کو یہاں سے نکال کر کسی دوسرے شہر میں آزاد چھوڑ دیا تو وہاں کے لوگوں کو وہ ستائے گا، اس لیے ایسے مجرم کو قید خانہ میں بند کر دیا جائے۔ یہی اس کا زمین سے نکالنا ہے کہ زمین میں کہیں چل پھر نہیں سکتا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی فیصلہ کو اختیار کیا ہے۔ ناظرین، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ آج کل عام طور پر صرف مال کی لوٹ خسوٹ یا قتل و خون ریزی ہی پر اکتفا نہیں ہوتا، بلکہ اکثر عورتوں کی عصمت دری اور اغوا وغیرہ کے واقعات بھی پیش آتے ہیں، اور قرآن مجید کا یہ جملہ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اس قسم کے تمام جرائم کو شامل ہے، تو کس قسم کی سزا کے مستحق ہوں گے؟ اس میں ظاہر یہی ہے کہ امام و امیر کو اختیار ہوگا کہ ان چاروں سزاؤں میں سے جو ان کے مناسب حال دیکھے وہ جاری کر دے، اور بدکاری کا شرعی ثبوت باہم پہنچائے تو حد زنا جاری کر دے۔ اسی طرح اگر صورت یہ ہو کہ نہ کسی کو قتل کیا نہ مال لوٹا مگر کچھ لوگوں کو زخمی کر دیا تو زخموں کے قصاص کا قانون نافذ کیا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یعنی یہ سزائے شرعی جو دنیا میں ان کے لیے جاری کی گئی ہے یہ تو دنیا کی رسوائی ہے اور سزا کا ایک نمونہ ہے، اور آخرت کی اس سے بھی زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دنیاوی سزاؤں، حدود و قصاص یا تعزیرات سے بغیر توبہ کر کے آخرت کی سزا معاف نہیں ہوتی۔ ہاں، سزا یافتہ شخص دل سے توبہ کر لے تو آخرت کی سزا معاف ہو سکتی ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے کہ تم ان پر قابو پاؤ،
تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت میں ایک استثناء ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ کہ ڈاکو اور باغی اگر حکومت کے گھیرے میں آنے اور ان پر قابو پانے سے پہلے، جبکہ ان کی قوت و طاقت بحال ہے، اس حالت میں اگر توبہ کر کے رہزنی سے خود ہی باز آ جائیں تو ڈاکہ کی یہ حد شرعی ان سے ساقط ہو جائے گی۔ یہ استثناء عام قانون حدود سے مختلف ہے، کیونکہ دوسرے جرائم چوری، زنا وغیرہ میں جرم کرنے اور قاضی کی عدالت میں جرم ثابت ہو جانے کے بعد اگر مجرم سچے دل سے توبہ بھی کرے تو گویا وہ اس توبہ سے آخرت کی سزا معاف ہو جائے گی، لیکن دنیا میں حد شرعی معاف نہ ہوگی۔ ناظرین، آگے آنے والی آیات میں اس کی تفصیل بھی آئے گی انشاءاللہ العزیز۔ اس استثناء کی حکمت یہ ہے کہ ایک طرف ڈاکوؤں کی سزا میں شدت اختیار کی گئی ہے کہ پوری جماعت میں سے کسی ایک سے بھی جرم سرزد ہو جائے، سزا پوری جماعت کو دی جاتی ہے۔ اس لیے دوسری طرف استثناء کے ذریعے معاملہ کو ہلکا کر دیا گیا ہے کہ توبہ کر لیں تو سزائے دنیا بھی معاف ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک سیاسی مصلحت بھی ہے کہ ایک طاقتور جماعت پر ہر وقت قابو پانا آسان نہیں ہوتا، اس لیے اس کے لیے ترغیب کا دروازہ کھلا رکھا گیا ہے کہ وہ توبہ کی طرف مائل ہو جائیں۔ نیز اس میں یہ مصلحت بھی ہے کہ قتل نفس ایک انتہائی سزا ہے۔ اس میں قانون اسلام کا رخ یہ ہے کہ اس کا وقوع کم سے کم ہو، اور ڈاکہ کی صورت میں ایک جماعت کا قتل لازم آتا ہے۔ اس لیے ترغیبی پہلو سے اس کو اصلاح کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے یاد دہانی کروائی ہے کہ تم جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ نہایت ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین، وہ جب بخشنے پہ اور رحم کرنے پہ آتا ہے تو کر دیتا ہے، لیکن اس کے اصول و ضوابط بہت پکے ہیں۔ وہ اپنے اصول و ضوابط سے پیچھے نہیں ہٹتا۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ کب وہ کسی کو کس معاملے پہ معاف کر دے، لیکن صرف اس پر نہیں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے تو وہ ہمارے قصور معاف کرتا چلا جائے گا، لیکن بلکہ اس سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس کا خوف، اس کا تقوی دلوں میں ہونا چاہیے۔ یہ پرہیزگاری انسانوں کے دلوں میں رہنی چاہیے، اور قدم قدم پر اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق بخشے، اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔